بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون. محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اشیاء کی تاثیر ہوتی ہے، چیزوں میں تاثیر ہے، اس کے رنگ مختلف ہے، مزہ مختلف ہے، اس کے جو ہے اثرات مختلف ہے، اور جو اثرات جو مزہ جو ذائقہ اس کا ہے اس کو انسان محسوس بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو اس لیے طبیب حاکم اور حاضر ماہر آدمی کے بتانے پر اس کو چھوڑ بھی دیتا کہ یہ تمہارے جسم کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ڈاکٹر اور معالج کے کہنے پر آدمی اس سے پرہیز کرتا. کیا کرتا؟ اور بد پرہیزی کے بدلے میں آدمی نقصان بھی دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر نے صرف کہہ دیا، جب ڈاکٹر کے کہنے کے خلاف کرتا ہے یعنی بد پرہیزی جس کو کہتے ہیں، تو پھر طبیعت کو بگڑتے ہوئے بھی دیکھتا. کیا ہوتے ہوئے دیکھتا؟ اور پھر کہتا کہ نہیں، جو ڈاکٹر نے کہا اس پر ہی عمل کرنا چاہیے، جلدی میں صحت یاب ہو سکوں گا، تندرست ہو سکوں گا، میری بیماری دور ہو گئی. اور من مانی سے جو ہے چیزوں کو کھاتا رہا تو آخر کار جسم کا مرض بڑھتے 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 مہلک بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے. کہیں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسی لا علاج بیماریاں پکڑ لیتی ہے، جنم لے لیتی ہے کہ پھر آدمی اس کی بھرپائی نہیں کر پاتا اور اس کی جو ہے درستگی نہیں کر پاتا. جیسے ڈاکٹر نے بتایا تھا ایسے احکم الحاکمین مالک الملوک خدا ان قدوس کو ہر چیز سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں آنے والے خیالات کا جاننے والا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے. جو ہر چیز سے قریب ہے اللہ اس سے زیادہ قریب ہے. انسانوں کے جو آنے والا خیال ہے اس کے دل دماغ کے اندر اللہ اس سے بھی واقف ذات کا نام ہے. تو اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی غذا بہتر ہے، کون سی نہ بہتر ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی حرام ہے اور کون سی جو ہے حلال ہے. تو کل میں نے ایک بیان کیا تھا کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ برے طریقے سے باطل طریقے سے دھوکہ دے کر پارٹنر سے جو ہے دھوکہ دھڑی کر کر کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. کون کہہ رہے؟ اللہ. اور نشاندہی کس نے فرمائی؟ اللہ نے. یہ مال کھاؤ گے تو حدیث میں اس کی جو تشریح فرمائی کہ جو مال حرام طریقے سے کھایا گیا اور اس سے جو جسم نشو نما پایا یعنی بڑا، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ جہنم کی آگ اس کو جلائے. جب اللہ نے ایک چیز کی حرمت کو بتلا دیا کہ یہ چیز حرام ہو گئی تمہارے لیے، تو اس کے کرنے والے کے لیے وعیدیں بتائی گئی. تو جیسے حرام کل آپ نے سنے، اس کے نقصانات سنے کہ ایک لقمہ حرام 40 دن کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے، تو ایسے ہی جیسے حرام کی تاثیر ہے تو حلال رزق کی بھی تاثیر ہے. حلال کی بھی کیا ہے؟ اور دیکھو قرآن میں ہم نے اللہ کا خطاب بارہا سنا ہے. کبھی اللہ کہتے روزہ رکھو،
کبھی اللہ کہتے نماز پڑھو، کبھی اللہ کہتے زکات دو، کبھی اللہ کہتے حج کو جاؤ، کبھی اللہ کہتے صدقہ دو، کبھی اللہ کہتے صلح رحمی کرو، کبھی اللہ کہتے والدین کے حقوق کی تکمیل کرو، کبھی اللہ کہتے معاشرے کی درستگی فرماؤ، اور کبھی اللہ کہتے یا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کیا پہلے کھا لو واعملوا صالحا پھر نیک عمل کرو، پھر کیا کرو؟ تو کیسی تعبیر ہے قرآن کی کہ اللہ نے جماعت رسول کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ روزی میں سے اور پاکیزہ رزق میں سے اللہ کے کلو کیا کرو؟ کھاؤ۔ اور آگے اگلے جملہ فرمایا واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ کیا کرو؟ پہلے اچھا کھاؤ، پھر کیا کرو؟ نیک عمل کرو۔ تو قرآن کی یہ تعبیر بتا رہی ہے کہ جب غذائیں اچھی اندر جاتی ہے، جب معقولات اور مشروبات، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں حلال طریقے سے جسم کو جو ہے نشو و نما کرتی ہے تو وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تو وہ جسم سے نیک اعمالوں کا صدور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب اندر اچھی غذا گئی تو باہر عمل کیا ہے؟ نیک عمل آئے، طبیعت میں ایمانی حرارت جاگی، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے دل جو ہے مائل ہوا، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی دھیان میں آئی، پڑوسی کا خیال آیا، نماز میں دل لگا، عبادت میں دل لگا، تلاوت میں دل لگا، ذکر میں دل لگا، تو اثرات کہاں سے آئے؟ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پہلے پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر نیک عمل کرو۔ پھر کیا کرو؟ انی بما تعملون۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم کچھ بھی کھا لیں، تو فرمایا اللہ کہہ رہے کہ میں تو سب جانتا ہوں جو تم کرتے۔ ہاں، اس کے لیے جو ہے یہ جو نیک یعنی پاکیزہ رزق کا ملنا بہت بڑی سعادت ہے اللہ، اور انعامات معمولی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی اگر رزق حلال کی جستجو میں تھا، اس کو حاصل کر رہا تھا، اور اس میں اس کی موت آ جائے تو حدیث میں ہے کہ شہید مرا۔ کیسے مرا؟ شہادت کی موت۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، ہاں، کہ رزق حلال کی جستجو میں جو ہے موت آ جائے تو وہ آدمی شہادت کی موت پاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اور رزق حلال کے انوارات و برکات تو دنیا میں بھی بہت دیکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ بتاؤں کہ دیکھو رزق حلال کی برکات کیسی رہتی ہے۔ حلال رزق کی برکت ہی الگ رہتی ہے۔ حرام کھانے والا دندناتے منہ کا نظر ضرور آتا ہے، اور اس کی وجاہت تمہیں نظر آتی ہے، اور اس کا جو ہے بڑاپن نظر آتا ہے، لیکن اندر سے عمرہ خالی ہو چکا ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے جنم لے لیا ہے، ذہن فاسد ہو چکا ہے، بے چینی کا عالم ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن ایک چین اور سکون زندگی سے غارت ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ حرام لقمے پیٹ میں گئے، اور برکت والے لقموں کا اثر دیکھو کہ مختصر روزی لایا، محنت والی لایا، کما کر لایا، پیٹ میں ڈالا، چین کی نیند آئی، عبادت میں دل لگا، ایک دوسرے کے حق کا خیال آیا۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے جب پاکیزہ رزق پیٹ کے اندر جاتا ہے، اس کے برکات ہے بہت سارے۔ کہ ایک واقعہ لکھا ہے سہارنپور کا، مولانا اسماعیل صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا، تو اپنے جب گاؤں جاتے تھے تو گاؤں میں اپنے گھر کے سامنے ایک بیوہ کو جو ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ رقم دے کر آتے تھے، تو وہ بیوہ نے ان کے 2 آنے جو وہ دیتے تھے جمع کر کے رکھتی تھی، اور اس کے گھر کا کرانہ جب وہ لاتی ان پیسوں سے نہیں لاتی تھی، اور پیسوں سے لاتی تھی، جس میں وہ گھر کے لیے تیل بھی لایا کرتی تھی 4 آنے کا، اور اس تیل کو 1 ہفتے تک چلاتی تھی۔ کب تک چلاتی تھی؟ 4 آنے کا تیل آیا، 1 ہفتے تک گھر میں اس سے کھانا بنتا تھا، چراغ جلتا تھا، ہانڈی پکتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ ہوا ایک بار تیل آیا، 1 ہفتہ چلا، دوسرا ہفتہ پورا ہونے کو آ گیا، چلتے ہی جا رہا، تو بیٹی کو بلا کر پوچھی کہ بھائی
तेल अपन ने ज्यादा ला लिए थे क्या? बोले अम्मी जितना हमें चलाते वही लाए। फिर बोले अभी तो 2 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते का लाते थे, 2 हफ्ते चल गया, ये तूने पैसे कहाँ से ली थी? तो खुला दान के अंदर जो पुराना बटुए के अंदर पैसा रखा था वो मैंने ले ली थी। तो वो खातून कहने लगी कि वो पैसा तो मैंने अपनी मौत बिक्री के लिए रखा था, क्यों मौलाना का दिया हुआ बरकत वाला पैसा था। तभी तो मैं कहूँ 1 हफ्ते का लाए और 2 हफ्ते कैसा चला। समझी कि नहीं? तो बरकत का यह असर होता, क्या होता? पैसे किसके थे? मौलाना के थे। किसके थे? इसलिए अभी भी लोग कहते हैं मौलाना लोग माशाअल्लाह इतने अच्छे अंदाज में जिंदगी बसर करते हैं। हम देखे तो हम जमा करके 10, 8, 20, 15, अरे चैन की नींद सो रही है, नो टेंशन, आराम से। हाँ, तो एक ने मौलाना को खिला दिया था। बोले क्यों, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत भारी है। बोले ये लिबास की बात ही कुछ और है, ये लिबास की बात ही कुछ और है। तो मौलाना ने उसको बोले कि एक रात तू पहन ले, क्या कर ले? तो उसने भी पहन लिया, क्या कर लिया? अरे गांव में चल गया, क्या चल गया? अब गांव में उसको लगी थी भूख, तो पहले तो लोगों ने देखा हजरत मौलाना है, अंदर से खाली थे डब्बे, उसको खाना खिलाए, रात को घर में सुलाए। अब रात को जिस घर में सोए तो वहां पर बच्ची ने रोना रोई, छोटी थी। तो किसने बोला अपने घर में तो मौलाना आए थे, तो ना उनसे काम करा लेते, क्या करा लेते। अब उसको जगाया गया, वो कहीं का मौलाना था, लेकिन बोले नहीं बोले तो बेटा रात से इनका दोहरा ले, खाया पिया घर में रहा। तो उसने भी कुछ ऐसा ऐसा कर दिया। अब अल्लाह की करना बच्ची अच्छी हो गई, क्या हो गई? सुबह में पूरा शोर हो गया ना, बहुत बड़े अल्लाह वाले आ गए। कौन आ गए? तो आजू बाजू के रिश्तेदार और गांव वाले सब आ गए, बच्चे लेकर और लेकर, इन पे फूक दो, इनको धागा दे दो, इन पे दम कर दो, और दिन भर ये काम चलते रहा। दिन भर ये काम चलते रहा। फिर उसको तो एक दिन कैसे दिए थे ना, रात को आया, बोले वाकई इसमें कमाल है। क्या है? खाया भी, पिया भी, गाड़ी घोड़ा भी, और सारा बंदोबस्त हुआ। तो अल्लाह ने भी अजमत रखी है, क्या रखी? ये अल्लाह की तरफ की बात है। तो खातून कहने लगी कि वो पैसा तो मैंने अपनी मौत बिक्री के लिए रखा था बरकत का, वो बरकत के पैसों से तेल 1 हफ्ते का आया और 2 हफ्ते चल गया। कब तक चल गया? इसलिए बरकतें इसको कहते हैं, बरकतें, बरकत इसको भी कहते हैं। 2 की रोटी 4 हो गई, 2 रोटी 4 लोगों को खाते हुए, ये बरकत है। ये क्या है? हाँ, एक बुजुर्ग ने अपने पोतरे को बुलाया, बोलेंगे जो पंप देख रहा ना, हैंड पंप इसको कहते हैं, हमारे आपसी कहते हैं। बोले ये मेरे बचपन के दौर का है। बोले इसमें क्या है? बोले अरे बोले मैं इससे एक बात समझाना चाह रहा कि जब से अब तक चल रहा, मतलब इतनी बरकत है कि हमको इसका 1 रुपए का खर्चा नहीं आया। इसको कहते बरकत, इसको कहते है। तो आज भी टोपी बदले, कल भी बदले, तो जिधर से आ रहा बोलते ना उधर ही चल जाता। क्या चल जाता? अरे बोले कितने पैसे लग जा रहे? तो ये जब से चल रहा, हमारे हमने लगाए थे, जब से अब तक चल रहा है। तो देखिए जब हालात इसकी दिशा में जाता है तो इबादत में दिल लगता है, अल्लाह की जो है जिक्र अज़कार में आदमी का दिल लगता है, और नेकियां उससे निकलती है। क्या निकलती है? नेक आमाल निकलते हैं। इतना ही नहीं, इससे भी बढ़कर काम होता है। हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन रहमतुल्लाहि अलैह नाज़िम सहारनपुर मदरसा कहते हैं कि पहले दौर में सफर जो है ना पैदल होते थे। कैसे होते थे? गाड़ी घोड़ों का ज्यादा नजर नहीं था। तो क्या हम सफर में निकले, सफर करते करते रात हो गई, एक देहात में कयाम किया, मैंने रात को सो गया। तो मगरिब के टाइम पर होगी रात में, तो मगरिब के टाइम एक शख्स आया, भागा भागा सा, वजू करा, नमाज पढ़ा, देखा वो वैसा घर को चले गया। क्या चले गया? घर से जाकर आया, 3 रोटियां लेकर आई और उनको खाने के लिए दे दिया। फिर मौलाना वो रात नहीं पड़ी, डूब गए वो रात। फिर दूसरे दिन वो आदमी हर मगरिब के टाइम आया, जल्दी नमाज पढ़ा, देखा तुम्हें दिख रहा कल वाला। फिर घर को गया, फिर 2 रोटियां लेकर आया और मौलाना के पास में दे दिया। मौलाना दूसरी रात भी वही रुक गए, दूसरी रात भी। फिर तीसरे दिन मगरिब में आया, जल्दी नमाज पढ़ो, फिर देखा भूख दिख रहा, फिर गया घर से 1 रोटी लेकर आया। कितनी लेकर आया? बहुत गौर से सुनने की बात है। देखो हलाल रिज़्क़ की कितनी बरकत रहती। तो अब 1 रोटी लेके आया, कहा कि हम मौलाना कल भी रुक रहे तुम, अब कल रुकना मत बोले, क्या अब चले जाना बोले।
مولانا کہنے لگے میں تیرے کھانے یا روٹی کے لیے نہیں روکا، لیکن جو کھانا میں کھا رہا ہوں 3 دن سے، اس کی جو برکات میں میری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، جو میرے دل دماغ اور میرے جسم میں محسوس کر رہا ہوں، وہ لذتیں حاصل کرنے کے لیے میں یہاں رکا ہوں کہ جب میں پہلے دن میں آیا، دوسرے دن رکا، تیسرے دن رکا، تو ہر روز روٹی لے کر آتا تھا، لیکن اب تو مجھے کیوں بھیجنے کے چکر میں پہلے دن میں جو ہے تھوڑا بہت ٹماٹر لاتا، جتنا لاتا اس میں 3 روٹی بنتی، کتنی بنتی؟ اور گھر میں ہم 3 جنے، میں، میری بیوی اور میرا بچہ، پہلے دن ہم تینوں بھوکے رہے اور 3 روٹیاں تم کو لا کے دی، دوسرے دن میرا بیٹا بےتاب ہو گیا منہ سے تو اس کی روٹی اس کو دے کے میری اور بیوی کے لا کے دے دیا، اب تیسرے دن بیوی کا بھی وکٹ گر گیا، اب ایک ہی روٹی بچی، وہ میری میں نے لا کے دے دیا، اب کل میں بھی نہیں رہ سکتا، کہ یہ بات تو سب صحیح ہے، میں تیری روٹی کے غرض سے نہیں رکا تھا، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پہلے، دوسرے اور تیسرے دن جب میں نے تیرے گھر کی آئی ہوئی روٹیاں کھائی ہیں تو ہر روز مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، یہ برکت ہے حلال رزق، کیا روز حضور کی مجھے زیارت ہوئی ہے، وہ جو رزق ہے تیرے گھر میں آیا ہوا پاکیزہ، اس کی یہ برکات ہے کہ میں کھاتا ہوں اور رات جب سوتا ہوں تو حضور میرے خواب میں آتے اور اپنی زیارت کراتے۔ تو جب آدمی رزق حلال پیٹ میں ڈالتا ہے نا تو یہ برکات ہے اس کی کہ دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتے جی دیدار ہو جاتا ہے، زیارت ہو جاتی ہے، آپ کے دیکھنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میرا عزیز دوستو، یہ جتنے ہیں وہ حرام طریقے رائج ہوئے ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت لذت سے، بہت جو ہے اچھے جتا کر لوگ حرام ہمارے درمیان داخل کر رہے ہیں بہت پیارے انداز میں، اور ہمیں بھی لگ رہا نہیں کافی رہی حرام کی بڑی صورت ہے، تو مولانا لوگ تو کچھ نہیں بولتے، مفتی صاحب تو کچھ نہیں بولتے، ارے بھائی وہ بولتے جو قرآن حدیث میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں ہر حرام طریقہ کار سے بچنا چاہیے اور حلال کی طرف بڑھنا چاہیے، حلال کی طرف، کیونکہ حلال کے اثرات بہت ہوتے ہیں، وہ کھانے امینوں سے نیکیاں طبیعت کے اندر جو ہے بنتی ہے، اب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آدمی نیکیاں کرنے لگتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور قرآن کا جو حکم ہے نا، جو رسولوں کو اللہ دیتے، نبیوں کو دیتے، وہ رسول اور نبیوں کے ذریعے امت کو دیتے، کس کو دیتے؟ تو یہ رہتی دنیا تک آنے والی انسانیت کے لیے قاعدہ ہے کہ پہلے رزق حلال کھاؤ اور پھر اس کے ذریعے جو تندرستی، صحت اور قوت اور طاقت جسم میں آئے پھر اس کے ذریعے نیک اعمال کرو، کیا کرو؟ ہاں، جب آدمی اچھا بننا چاہے تو اسے کوئی دنیا کی چیز روک نہیں سکتی، اسے کوئی چیز رکھنا نہیں ڈال سکتی، آڑ نہیں آ سکتی، اور ابھی ہم ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، کیا ہے؟ پھر تو آدمی کے لیے عمل کرنا بھی دشوار ہے، اس لیے اپنے دل میں تہیہ کرو کہ آج کی اب کی زندگی سے موت تک حلال رزق کھانا ہے، حرام سے ہر حال میں پرہیز کرنا ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ جب یہ زندگی ہم بنا لیں گے، دیکھو کیسی برکات رہتی ہے کہ دیوبند میں ایک معمولی سا آدمی رہتا تھا اور وہ 6 آنے کا روزانہ جو ہے نا گھاس پھول بیچتے تھے، کیا کرتے ہوئے اس میں سے تھوڑا سا جو ہے جمع کرتے تھے، تھوڑا سا کاروبار میں لگاتے تھے اور تھوڑا جو ہے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، اور سال میں ایک بار پورے اکابر دیوبند والوں کی دعوت کرتے تھے، تو پورے اکابر علماء ان کی دعوت کے منتظر رہتے تھے، اور آدمی کو گھاس کاٹنے والا کسی نے کہا سب سے کہ بھائی تم ان کے جو ہے دعوت کے بہت منتظر رہتے کہ اس کا جب ہم کھانا کھاتے ہیں یہ گھاس پھول بیچنے والے کا تو ہمارے جو ہے 40 دن عبادت میں مزہ آتا ہے، کتنے دن تک ایسی برکات رہتی ہے۔ اب دیکھو ہمارے طبیعتیں نہیں چاہ رہی عبادت کرنا، دل نہیں چاہ رہا تو ہم اس پر جا رہے ہیں کہ اندر جا رہا کیا، اندر جیسا جا رہا ویسے عمل آ رہے، پھر جو ہے فحاشی کی طرف دل جا رہا ہے، گناہوں کی طرف جا رہا ہے، بے دینی کی طرف جا رہا، کیونکہ جو اندر جا رہا ویسے خیال آتا ہے۔ اس کے لیے میرے عزیز دوستو، ہم سب کو اس کے حلال کی جستجو کرنا چاہیے، وہی اپنے آپ، اپنے آل اولاد سب پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔